انسانی ذہن پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں اور انسانی زندگی میں مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. ہمیشہ دعا اور عبادت اور نماز اور اچھے کاموں کے لیے انسانی نفسیات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں. کبھی بہت دل لگتا ہے، کبھی کم دل لگتا ہے، کبھی بالکل دل نہیں لگتا ہے، کبھی بہت دل چاہتا ہے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، کبھی آدمی اچٹ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رہنمائی ہے. میرے بزرگ صاحبان مطالعہ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بغور سنتے ہیں. ان کے لیے نہیں، اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ، اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی ایک حد تک عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی کام کو کرنے میں جو نیکیاں اللہ نے رکھی اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں جنہیں ہمیں ہر حال میں انجام دینا ہی دینا ہے، اور کچھ وہ مستحبات ہیں، وہ سنت کام ہیں، وہ نوافل ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. ہمارا ان کاموں کو کرنا اچھا ہے، ان کرنے میں ہمیں فائدہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے چھوڑنے میں اتنا نقصان نہ ہونے کے باعث جتنا نقصان واجبات کے چھوڑنے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا لازمی قرار نہیں دیا. اس طرح سے دو کام، اچھائیوں کی دو قسمیں کر دی، عبادتوں کی دو قسمیں کر دی، ایک فرائض اور ایک نوافل. انسان ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رکھتا. مولا کائنات نے اس سلسلے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تمہارے نفس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کا نام اقبال ہے، آگے بڑھنے کی کیفیت، اور ایک پیچھے ہٹنے کی کیفیت. ایک دل لگنے کی، ایک دل کے اچاٹ ہونے کی، ایک توجہ ہونے کی، ایک بے توجہی ہونے کی. مولا نے کہا جب دل پہ اقبال کی کیفیت ہو، رمضان کا مہینہ ہے، ماحول ہے، حالات ہیں، تو واجبات کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کو، تعقیبات کو، مستحبات کو انجام دینے کی کوشش کرو. لیکن جب پیچھے ہٹنے والی کیفیت ہو، دل نہیں لگتا ہے، تو جو عادت بنا لی ہے کہ اتنا ہم ضرور کریں گے چاہے زبردستی کریں، اس لیے کہ وہ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ زبان الفاظ پر ہے، بات بظاہر اللہ سے ہو رہی ہے اور دماغ کسی اور کی طرف ہے. اگر ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں اور میں بول آپ سے رہا ہوں اور میرا دماغ کہیں اور لگا ہو، ذہن کہیں اور ہو، اور آپ مجھے پکڑ لیں تو آپ فوراً کہیں گے بھیا یہ کون سا سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو. تو مالک کی بارگاہ میں جانے کے ساتھ ساتھ حضور ذہنی، حضور قلبی بھی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ مولا کہتے ہیں جب دل لگے تو واجبات کی طرف آؤ، اور جب دل نہ لگے مستحبات کی طرف آؤ، اور جب دل نہ لگے تو پھر مستحبات اور نوافل اور تعقیبات کو کم کرو، ہلکا کرو. واجبات کو ہر حال میں تمہیں انجام دینا ہے. اور اس کے بعد جو حدیث ہے، روایت ہے، اس کا ایک مطلب اور ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آدمی زبردستی اپنے ساتھ نوافل اور تعقیبات کے لیے بھی مسلسل کرتا رہے تو اتنا اچاٹ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ پھر وہ واجبات سے بھی اچاٹ ہو جائے. لیکن ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کچھ دنوں آدمی اچاٹ ہونے کی وجہ سے کچھ نوافل کم کر دے، جو عادت ہے اس کی، جو کچھ وہ عام طور پہ کرتا رہا ہے، تعقیبات کم کر دے، دعا کم کر دے، تلاوت کم کر دے، اور واجبات پہ رک جائے، تو اگر اپنے ساتھ زبردستی کرے تو اچاٹ ہوتا ہے. لیکن اگر کم کر دے اور کچھ دنوں سے واجبات پر، فرائض پر رکا رہے تو کچھ دنوں اس رکے رہنے سے خود ایک بے چینی شروع ہوتی ہے، خود ایک تکلیف شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو محروم کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک نئے شوق اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آدمی ان اچھے کاموں کی طرف دوبارہ پلٹ کے آ جاتا ہے. اگر زبردستی اپنے ساتھ کرتے رہتے تو اس اچھے بنیادی کاموں سے بھی محروم ہو جاتے جو فرائض و واجبات ہیں. لیکن جب تعقیبات و نوافل میں زبردستی نہیں کی جاتی ہے تو وہ کیفیت پھر واپس انسان کی آ جاتی ہے کہ تعقیبات کی طرف، نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف پلٹ آتا ہے. بہرحال